قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کبھی الگ نہیں ہوں گے. یہ تصریح ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کبھی قرآن سے الگ نہیں ہو، اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کی تسمت کہ جب وہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے تو ان کا ہر موقف قرآن کے موافق ہے، یعنی ہر موقف صحیح، ہر قول صحیح ہے. اور یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جس کا قرآن سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا اس کی ہر بات ماننا ضروری ہے. یہ بھی امامت کی تصریح ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس علم ما کان و ما یکون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا یَابِسٍ إِلَّا فِي کِتَابٍ مُبِینٍ. ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے. جب اہل بیت علیہ السلام قرآن اہل بیت علیہ السلام سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے پاس ہر چیز کا علم موجود ہے. پھر امامت میں یہاں پہ بہت سارے تصریحات ہیں. ثم قال، پھر رسول نے فرمایا ان اللہ مولاي، اللہ تعالیٰ میرا سید و سالار ہے، وانا ولی کل مؤمن، اور میں ہر مومن کا ولی ہوں. خاموش ہو جاؤ، میں حدیث دکھا رہا ہوں صحیح بشرط بخاری و مسلم. نہیں، خاموش پلیز، خاموش. حدیث ختم سن. میں ہر مومن کا ولی ہوں. ثم اخذ بید علی علیہ السلام فقال من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں ولی ہوں اس کا ولی ہے، جس کا میں ولی ہوں علی علیہ السلام اس کے ولی ہے. دیکھو یہاں پر قرائن، میں نے آپ سے قرائن پوچھا نا، آپ نے قرینہ ایک بھی نہیں دیا. آپ نے کہا دوست ہے. دوست بہترین چیز، دوست نہیں ہے. یہاں پر اپنے بات امت کی وہ امامت کی بات کر رہے ہیں کہ کس کی اتباع کرنی ہے. اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا فرمایا کہ ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اہل بیت علیہم السلام میں کوئی بھی شخص دیکھے ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے، وہ بخاری مسلم قرآن سے ثابت ہے. مان بھی جائے نا کہ ازواج اہل بیت، ازواج نے تو کبھی ادعا نہیں کی امامت. وہاں پر کہ تم اہل بیت کی اتباع کرو، ہاتھ اٹھا کر جس کو کہہ رہا ہے کہ من کنت ولیہ فعلی علیہ ولیہ، بتا رہے کہ میرے اہل بیت میں میرے بعد امام کون ہوگا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ازواج نے تو کبھی امامت کا ادعا نہیں کیا. پنجتن پاک میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے خلافت چاہیے. حسن و حسین علیہم السلام سیدہ شباب اہل جنت سلام اللہ علیہما وآلہما، ان دونوں نے اپنے بابا کے مقابلے میں ان کی موجودگی میں کبھی نہیں کہا کہ ہمیں حکومت چاہیے، ہمیں امامت چاہیے، ہمیں خلافت، ہمیں لیڈرشپ چاہیے. وہ اہل بیت کا مقصد ہی امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. خاموش، اس ماحول میں اس وقت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم میں یا عرفہ میں وہ خطبہ بیان کر رہے تھے کہ میرے اہل بیت کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اس سے مراد ہی سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام اولا و بالذات تھے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں نے تو اس کے اللہم والی من والا وعاد من عادا، کیونکہ امامت ایک ایسا مسلک، ایسا موقف ہے کہ اس کے دعوے دار بہت سارے ہو سکتے ہیں، اور امام کو ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ اس کی سپورٹ کریں، لوگ اس کو چاہیں. ٹھیک ہے نا. اور امام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو کہ تم ان کی اطاعت کرو، ان کی سپورٹ کرو، کہ دیکھو اگر ان کی سپورٹ نہیں کرو گے تو اللہ تمہارا دشمن ہوگا، ان کے مقابلے میں دشمنی کرو گے تو اللہ تمہارا دشمن ہوگا. یہ فرما اللہم والی من والا، جو ان کو اپنا مولا مانے گا، آقا مانے گا، وہ اللہ تو اس کا مولا بن، اور جو ان سے دشمنی کرے گا تو اس کا دشمنی کر. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بذات خود یہ حدیث بھی بہت واضح قرینہ ہے. یہاں پر ولی سے مراد، مولا سے مراد، حدیث غدیر میں کیا مراد ہے؟ مراد ہے امام، سید، پیشوا، آقا. یہ دوست مراد نہیں ہے. وإلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی واضح لعنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا. اپنی موت کی خبر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ثقلین کے ذکر وقد ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے گیا، میں نے خلیفہ بنا کے گیا، اس کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا. فقلت لزید، میں نے زید ابن ارقم سے، کون کہتا ہے یہ صحابی ابو طفیل کہتا ہے، زید ابن ارقم سے پوچھا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اللہ کا واسطہ تو نے واقعا سنا یہ پیغمبر سے؟ یہ بھی وہ قرینہ ہے کہ یہ حدیث یہاں پہ بات امامت کی ہو رہی ہے. کیونکہ اگر دوستی کی بات ہوتی ہے کہ جس کا میں دوست علی علیہ السلام دوست، اس میں کوئی وہ تعجب کی بات ہی نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی بات ہی نہیں ہے کہ انسان کو یقین نہ آئے. عامر ابن واثلہ کو اس نے پوچھا کہ واقعا تم نے سنا؟ یہ واقعا ایسا پیش آیا. کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنا کر گئے تو ابو بکر عمر نے کیوں خلافت؟ تو صحابہ سب کافر بن گئے، پھر پوری امت ہی کافر بن گئی ہے. اگر یہ واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بتایا ہے تو امت کافر ہے، صحابہ کافر ہے. یہ اس لیے پوچھ رہا ہے. وَإِلَّا میرا دوست ہے، جس کا میں دوست ہوں علی علیہ السلام اس کا دوست، یہ تو مسلمان کے بچے کے لیے ثابت ہے. یہ کون سی اس میں بڑی بات ہے کہ زید سے وہ پوچھے کہ تو نے واقعا کیا سنا؟ زید کا جواب سن لو. فقال ما كان في الدوحات احد الا رآه بعينيه وسمعه باذنيه، کہتا ہے کہ اللہ کی قسم وہاں پر غدیر خم میں درختوں کے سامنے وہاں پہ کوئی ایسا صحابی نہیں تھا جس نے اپنے دونوں کانوں سے نہ سنا ہو، دونوں آنکھوں سے نہ دیکھا. یہ فقرہ بھی سب نے دونوں آنکھوں
आंखों से देखा, सबने दोनों कानों से सुना, कोई नहीं है जिसने न देखा हो न सुना हो। यह भी वाज़ेह बात बयान कर रहा है कि एक अजीम अमर की गुफ्तगू हो रही है, एक अहम, न कि एक मामूली सी बात कि अली अलैहिस्सलाम का जिसका मैं दोस्त हूँ वो भी उसका दोस्त, जो बिल्कुल बात ही फजूल है। वो तो मुसलमान के हर बच्चे को वो हासिल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी से प्यार करता है तो हर मुसलमान का फर्ज है कि उससे प्यार करे, ठीक है ना। और कोई किसी मुसलमान का ये अकीदा ही नहीं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम मसलन किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से प्यार करता है तो इमाम अली अलैहिस्सलाम उससे दुश्मनी करता है, ये तो हो ही नहीं सकता जी, ठीक है ना। तो ये एक अजीम बात ही हो रही है कि सबने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबने देखा, अब सबने अपने दोनों आंखों से देखा, सबने अपने दोनों कानों से सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया, खलीफा। तो अर्ज यह है मेरे मोहतरम, इनके अपनी सही अहादीस है, इनके अपने मुतवातिर अहादीस है, मैंने यहाँ पर 10 से ज्यादा करीना इसी तकरीर में दिखाया, इसी मुख्तसर लम्हात में दिखाया कि मौला से क्या मुराद है। मौला से मुराद पेशवा, इमाम, आका, साहिब इख्तियार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंसीस की है सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, बल्कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए। मनसूस मिन अल्लाह साबित हो गया, जमात उमरिया का मजहब बातिल हो गया, उनके सब सहाबा का इर्तिदा भी साहब बात। जी मुझे इजाजत है कोई शेख साहब, तो ये बात है तो मैं जब से इसका चैनल खोल तो ये बातें तुम्हें इससे सुनता रहता। अहले बैत के फजीलत के बारे में कोई इनकार नहीं, वो सब सहाबा से अफजल है हर लिहाज। लेकिन अल्लाह यारी साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? अल्लाह यारी साहब, अगर एक शख्स फोत हो रहा हो और उसको ये पता हो कि मेरे बाद ये होना है, वो क्या इशारों से बात करेगा या बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कोई वजाहत करेगा वसीयत? वाज़ेह अल्फाज बताइए ना, वाज़ेह अल्फाज बताइए। वाज़ेह अल्फाज बताओ। इन्नी तारिकुन फीकुम मन इन अखज़तुम बिही लन तदिल्लु बअदी अबदा, किताब अल्लाह व इत्रती अहले बैती। और मैं मस्जिद में वाज़ेह दिखाऊं और वज़ीर नहीं वाज़ेह बताया ना, इतना मैंने बात की कहता वाज़ेह नहीं बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह नहीं बताया। ओ भाई ये कोई वाज़ेह बताना ही वाज़ेह होता है। नहीं कैसे वाज़ेह है? तुमने एक करीना नहीं दिखाया दोस्ती के लिए, ठीक है ना, तुमने कहा दोस्ती अच्छी चीज है, तुम्हारा अक्ल इतना है शेख रशीद, तुम्हारा अक्ल इतना है कि मैंने कहा कि एक करीना दिखाओ कि यहाँ पे मौला से मुराद दोस्त है, तो कहता दोस्ती अच्छी चीज है, इसके पास इसका अक्ल इतना है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर इनके अपनी कुतुब से इस मुख्तसर वक्त में कम से कम 10 करीने दिखा दिए। अगर एक शख्स को और उसको ये खदशा हो कि मेरी जो इमामत है या किसी गलत आदमी के हाथ लगना है, तो वाज़ेह नहीं कहेगा कि ये शख्स मेरे बाद खलीफा होगा, कहेगा या नहीं कहेगा? कहा है ना, इन्नी तारिकुन फीकुम मन इन अखज़तुम बिही लन तदिल्लु बअदी अबदा, किताब अल्लाह व इद्दत अहले बैती। हाथ उठा के कहा मन कुन्तु वलियु फअली वलियु, हाथ उठा कर कहा कि मैं जिसका मैं मौला अली, कि फिर कहता है कि भाई वाज़ेह नहीं बताया। नबी अलैहिस्सलाम ने कि मेरे मरने के बाद आप इस शख्स की इत्तिबा करोगे, दिखाओ, ये तो उसकी फजीलत है। मैं दिखा देता हूँ जी, मैं तर्जुमा करता हूँ, आप पढ़ो, अरबी में तर्जुमा करता हूँ। देखो ये अस्सुन्ना, ये नहीं फरमाया कि फकत मेरे बाद, उनकी जिंदगी में भी उनकी ताअत वाजिब है, उनकी जिंदगी में भी उनकी ताअत वाजिब है। शेख देखो, उनकी जिंदगी में उनकी ताअत वाजिब है। मुलाजा करो, ये किताब है अल-मुस्तदरक अला सहीहैन लिल हाकिम an-नैसाबुरी, जुज़ सालिस। हम तो नहीं कहते कि मरने के बाद वो इमाम बने, नहीं, वो हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौला। नबी ने नहीं फरमाया कि मरने के बाद मेरे हयात में भी मौला है, मेरे हयात में भी इमाम है, मेरे मरने के बाद। मुस्तदरक हाकिम जुज़ सालिस, चाप दारुल फिक्र, मुलाजा करो। अगर ये हदीस अबू बकर के लिए होती, आप हमेशा इसको शियों के चेहरे पे मार, अगर ये हदीस अबू बकर के लिए होती ना, कभी बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब सहाबा से कि तुम अबू बकर की इत्तिबा करो, किसी कभी नहीं बोल, ठीक है ना। हदीस नंबर 4675 सहीहुल इस्नाद, ज़हबी ने भी 4675 सहीहुल इस्नाद सही बोला, मन अताअनी फकद अता अल्लाह, और जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। सही है गलत है? व मन असानी फकद असल्लाह, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासियत की उसने अल्लाह की मासियत की। सही है गलत है? वमन अता अलियन फकद अताअनी, जिसने अली अलैहिस्सलाम की ताअत की उसने मेरी ताअत। सही है गलत है? ये बिल्कुल ठीक है। बस उमर पे वाजिब है कि ताअत करे अली अलैहिस्सलाम, अबू बकर पे वाजिब है हर चीज में, जो भी हुक्म दे, और शर्त नहीं लगाई। वमन असा अलियन, खामोश, वमन असा अलियन फकद असानी। और भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को नौकर बना दिया, गुलाम बना दिया, अली अलैहिस्सलाम को अपनी तरह आका बना दिया, और जिसने अली अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। तो नतीजा क्या निकला कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहि की ताअत अल्लाह और रसूल की तरह वाजिब, उसकी मासियत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हराम। मतलब क्या बना कि अबू बकर उमर गुलाम बन गए, गुलाम ज़र खरीद हल्का बगोश की ताअत मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की उन दोनों पे वाजिब है, मासियत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की उन दोनों पे हराम है, जैसे अल्लाह और रसूल की मासियत हराम है। अब बताओ जी
تصریح ہے کہ نہیں؟ من خود تو مولا کی یار تفسیر ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، بار بار آپ کس بات کو کیوں پھیلا رہے ہو کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرے وفات کے بعد علی بن ابی طالب کی اطاعت کرو، اور حیات میں بھی اس کی اطاعت واجب ہے، ممات میں بھی، یہ منسوخ تو نہیں ہے؟ یہ علی بن ابی طالب کی فضیلت ہے، امامت نہیں ہے، فضیلت ہے اس کی۔ بھائی اگر طاعت اس کی سب صحابہ پر واجب ہے، معصیت اس کی سب صحابہ پہ حرام ہے، جیسے اللہ کی معصیت حرام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت حرام، جیسے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے، اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کی اسی کو امامت کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی نا، پٹھان ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی نا امامت کس کو بولتے ہیں؟ امامت اسی کو بولتے ہیں کہ شرعی شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے، نہ کہ سیاست سے، نہ کہ دنیا داروں کی سیاست سے نہیں، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کی طاعت واجب ہو اللہ کی طاعت کی طرح، اس کی معصیت حرام ہو اللہ کی معصیت کی طرح، اس کو امامت کہتے ہیں۔ آپ کے بیان سے یہ لگتا ہے نا کہ سب سے زیادہ ظلم نبی علیہ السلام نے اس امت کے ساتھ کیا ہے کہ لوگوں کو بالکل اندھیرے میں چھوڑا ہے اور کوئی وضاحت نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد علی بن ابی طالب بالکل اب تہمت لگاؤ نا پیغمبر پہ۔ آپ کے مذہب میں تو میں نے عرض کیا نا، نہ نبی ہے نہ اللہ ہے، قرآن ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ نبی پہ تہمتیں لگاؤں، کچھ نے بتایا نہیں، یہ اس سے زیادہ کیا آپ کے مذہب میں تو ہے نا، آپ کے مذہب میں تو آپ دکھاؤ، آپ تو دکھا نہیں سکتے ہو اس کی فضیلت کیا؟ میرے مذہب میں تو حدیث بہت ہے، میں آپ کے مذہب سے دکھا دیتا ہوں نا، آپ کے مذہب سے دکھا دوں۔ یہ دیکھو شیخ صاحب، یہ روافظ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، السنہ لامام الروافظ ابی بکر احمد ابن عمرو ابن ابی عاصم۔ اور بھائی یہ روافظ کی کتاب ہے، اوش محمد رشید جی استاد اس کو تحقیق کیا ہے، اس دکتور باسم بن فیصل جوابرہ، استاد الحدیث بکلیت اصول الدین بجامعۃ الامام محمد ابن سعود الاسلامی الریاض۔ اور یہ کس کی کتاب ہے؟ روافظ کی کتاب ہے، تمہاری کتاب ہے؟ بتاؤ جی۔ ابو بکر ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ کس کی کتاب ہے؟ میری کتاب ہے، آپ نکالو۔ دیکھو سیر اعلام النبلاء جزء 13 ذہبی ناصبی کی کتاب ہے۔ ابن ابی عاصم حافظ کبیر، جماعت عمریہ کا بہت بڑا حافظ ہے، امام بارع، آپ کا امام بھی ہے، حافظ کبیر بھی ہے، امام بارع، بہت ماہر، بارع یعنی ماہر، متبع للآثار، احادیث کا محقق، کثیر التصانیف، کان من الصیانة والعفة بمحل عجیب، اتنا پاک دامن، اتنا متقی، عجیب و غریب آدمی تھا یہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کی کتاب ہے السنہ، جزء اول، 1998 میں کہاں پہ چھپی ہے؟ دیکھو جی، یہ کیا نظر آ رہا ہے شیخ صاحب؟ الریاض، اور قم میں چھپا ہے، نجف میں چھپا ہے، ریاض میں چھپی ہے نا، اور شیخ ریاض میں چھپی ہے نا، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، اور کتاب ہے، آپ دکھا دو۔ تیری کتاب سے تیرا مذہب باطل ہو گیا۔ فرمایا علی منی وانا من وهو ولی کل مؤمن من بعد، علی علیہ السلام میرے ہیں اور میں علی علیہ السلام، یہ بالکل میں علی علیہ السلام کا ہوں، یعنی میری نبوت علی علیہ السلام کی ہے، میرے قرآن ان کی ہے، میری شریعت، میرے معجزات، میرا علم، ان سب کا صاحب امیر المؤمنین، وهو ولی کل مؤمن من بعدی، ہر مؤمن کا ولی، سید السالار میرے بعد امام علی علیہ۔ آئے ہائے شیخ تو پس کیا؟ اگر یہاں پہ دوستی مراد ہوتی نا، دوستی مراد ہوتا تو من بعدی کیوں بولا ہے؟ من بعدی کیوں بولا ہے؟ آپ کے مطابق تو سب پسے ہوئے، لوگوں کو یہ ترجمہ کر ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی کا مطلب ہے، ولی کا مطلب دکھا دی، ولی کا مطلب ولی۔ پھر اس حدیث کی طرف واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھو لوگوں، اس حدیث کو واپس آتے ہیں، ولی پہلے ولی کا ترجمہ، کتاب لسان العرب لابن منظور الافریقی، جزء 15، چھاپدار صادر بیروت، الولایۃ تشعر بالتدبیر والقدرت والفعل۔ ولایہ کس کو کہتے ہیں؟ ولایہ اس کا ہے جو صاحب تدبیر ہے، جو اس کا آپ کا تدبیر، آپ کا لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں، طاقت اور فعل اس کے ہاتھ میں۔ ولی الشیء وولی علیہ ولایۃ وولایۃ، وقیل الولایۃ الخطہ کالامارہ، یہ امارت کی طرح ہے۔ السلطان، بادشاہت کو ولایت کہتے ہیں، ولی یعنی بادشاہ، ولی یعنی صاحب اختیار، ولی یعنی مدبر۔ والولی ولی الیتیم الذی یلی امرہ ویقوم بکفایتہ۔ عربی آپ کو آتی ہے، ترجمہ کرو۔ نہیں، آپ نے پڑھ لیا؟ نہیں میں نے نہیں پڑھا نا، آپ نے کہا ولی کا ترجمہ بتاؤ۔ ولی الیتیم، یتیم کا ولی کون ہے؟ وہ جو ولی کا، وہ یتیم کا سرپرست قیم ہے، وہ یقوم بکفایت، اس کے سرپرستی کرتا ہے۔ وہ ولی المرأة الذی یلی عقد النکاح علیہا، عورت کا ولی کون ہے؟ جس کے اجازت کے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی، اس کو ولی بولتے ہیں۔ اے شیخ آپ پھنس گئے جی، ملاحظہ کریں، میں آپ کو ایک حدیث دکھا دوں، کتنا حدیث دکھاؤں آپ کو اپنے، خاموش حدیث دکھاؤں ترمذی کی حدیث، ترمذی کی صحیح حدیث دکھاؤں۔ ایک منٹ، نہیں ایک منٹ، کیا سنوں آپ کا؟ نہیں، یہ خود پھنس گیا۔
یہ خود پس گیا بھی پتہ چل جائے. اللہ یاری صاحب خاموش. سنن الترمذی، اللہ یاری صاحب سنن الترمذی ملاحظہ کرو جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ولی کا مطلب پتہ چل جاتا ہے. عائشہ نے روایت کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل. میری بات سنو. بھئی آپ نے کہا، آپ تو مانتے ہو نا، وہ آپ نے کہا ولی دکھاؤ، ولی کا مطلب دکھاؤ، وہی دکھائیں گے جو آپ پہ حجت ہو نا. یہ پٹھان آدمی کہاں جا کیوں گیا؟ خدمت کرتے ہیں؟ آپ سن- ولی اللہ کا ترجمہ کرو. آپ کے سارے ترجمے ہم لوگوں نے سن لیے. ولی اللہ، آپ سن لو، آپ خاموش خاموش. ولی اللہ یعنی رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ کا کیا مطلب؟ کیا معنی ہے؟ رسول اللہ کا مطلب یہ ہے وہ رسول جس کو اللہ نے بھیجا ہے. ولی اللہ کا مطلب یہ وہ جس کو اللہ نے ولی بنایا ہے. ترجمہ ادھر کرو. ہاں ابھی سن لو، علی بھی سن لو. یہاں پہ لفظ ولی اللہ کا. ہاں، وہ جس کو اللہ نے ولی بنایا. جی علی علیہ السلام ولی اللہ ہے. وہ ولی ہے جس کو اللہ نے ولی بنایا. خاموش. علی منی وانا من، علی میرے ہیں اور میں علی علیہ السلام. وہ ولی کل مؤمن من بعدی. میں نے اب ان کے کتاب سے، لغت کے کتاب سے، حدیث کے کتاب سے ثابت کیا کہ ولی کا کیا مطلب ہے؟ سید، سالار، صاحب اختیار. سر ہر مومن کا حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح رجال مسلم. حدیث بھی رجال مسلم ہے. اوے ان کے مذہب کا بطلان. یہ جو شیعہ کہتے ہیں صحابہ مرتد ہو گئے، واقعی مرتد ہو گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ولی بنایا تھا تو ابوبکر کیا چیز؟ عمر کو کس نے خلیفہ؟ نبی نے تو نہیں بنایا نا، سیاست نے بنایا. اور نص کے مقابلے میں سیاست، منصوص من اللہ کے مقابلے میں سیاست. الیکشن بھی نہیں ہوا. ایسے ہی سیاست بازی. پتہ یہ چلا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے پوری امت کو غلام بنا دیا. اس امت میں ہارون جیسا اگر ہے نا تو پوری امت اس ہارون کا نوکر ہے، غلام ہے، سگدر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضیلت بتا دی امیر المؤمنین علیہ السلام کی پوری امت کو، سب صحابہ کو، بوڑھے کو، جوان کو، اپنے سب سسروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بنا دیا. اہل بیت علیہ غلامی کا توق ان کے گردن، سسروں کے گردن میں ڈال دیا. انت منی بمنزلت ہارون الا انک لست نبیا، آپ نبی، وانت خلیفتی. شیخ کمر توڑ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں کمر توڑ وار. انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. تم میرا جانشین ہو. کوئی بات نہیں. اسناد حسن رجال الشیخین. یہ حدیث صحیح ہے. اگلے کی بات تو نہیں سنتے ہو. حوصلہ تو آپ میں نہیں ہے نا. آپ میں تو یہ حوصلہ نہیں ہے کہ اگلے کی بات سنو. پہلی بات تو یہ کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ نہیں بنے تھے. یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے اخلفني في قومي وإذ قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے تھے. وہ اس کے خلیفہ نہیں بنے تھے. یہ لوگوں کے آنکھوں میں خلافت قرآن سے ثابت ہے ہارون کی. فرمایا مجھے سوال کرنے دو. ہر جگہ ولی کا معنی سرپرست اور امام نہیں ہوتا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک سوال کر سکتا ہوں؟ یہ ضربہ کا کیا معنی؟ ضربہ کا مطلب ہے کہ مولا اللہ تعالیٰ نے کافروں کا کمر توڑ، منہ کالا کر دیا. ضربہ کا معنی ضربہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منکرین کا منہ کالا کر دیا. پتہ چل جائے گا. ابھی بتاؤ نا ضربہ کا کیا معنی ہے. ضربہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافرین اور منکرین اور اہل بیت علیہ السلام سے کینہ رکھنے والوں کا منہ کالا کر دیا ہے دنیا و آخرت. ضربہ کا معنی بتاؤ تاکہ میں آپ کا جواب دوں. ضربہ کا معنی بتاؤ. نہیں بتاتے ہو؟ بتاؤ جی آپ. یہ بتاؤ نا. کیوں ہنستے ہو؟ بتاؤ. کیوں نہیں بتاتے ہو؟ میں نے بتایا نا. ضربہ کا مطلب یہ ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. اللہ تعالیٰ نے کمر توڑ دیا جی جماعت مریم. قرآن نے ان کی کمر توڑ دی ہے. مولوی رشید آج تو پس گیا ہے. بیان کرو ضربہ کا معنی کیا ہے. بیان کرو. میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا. میں آپ کو کیا حدیث کا جواب دیتا ہوں. آپ ضربہ کا معنی مجھے بتائیں. میں نے بتا دیا نا 10 دفعہ. بات ہے نا. یہی تو آپ کی بات ہے کہ آپ سوال کا جواب ہی نہیں دیتے ہو اپنی طرف سے. نہیں یہی تو اس کو بات کرنا نہیں آتا ہے جناب. بات کر رہے مناظر کرنا ہی نہیں آتا. شیخ رشید صاحب آپ سن لو. میں نے بہت سارے دلائل دی. ایک حدیث نہیں، 2 حدیث نہیں، بہت سارے احادیث دکھا دی کہ تمہارا مذہب باطل ہے. جواب تو دے رہا ہوں. آپ مجھے سوال کا جواب. تمہارا مذہب ہی باطل ہے. وہی باطل ہے. ضربہ کا معنی کیا ہے بتاؤ. میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. آپ ضربہ کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو ہرا دیا.
यही तो बात, ये आपने कहा ना, आपने तो कहा ना कि मैंने आपको हरा दिया, आपने ज़रबा का उमरी के जितने मौलिया हैं सबको हरा, जितने मौली मुझसे आमने सामने सबको हरा दिया मैंने। तो इसका ज़रबा का मतलब मेरी बात तो सुनोगे ना, ये तो आप में मुसीबत है, किसी की बात सुनते नहीं हो। सुनते हैं भाई, आप बात तो करें ना, कोई काम की तो बात आप करते हैं, आपको बात ही नहीं आती। मैं क्या मैं बात आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि हर जगह वली का माना, खलीफा का माना वो नहीं जो आप समझते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप, मैं आपसे सवाल कर दो, आप उसका जवाब ही नहीं देते हो। आप ज़रबा का माना मुझे जरा बता दीजिए, क्या जी बता दीजिए, क्यों नहीं बताते हो? आखिर से शुरू क्यों कर रहे हो? आखिर से शुरू कर। पहले तुम इस मुस्तदरक का हदीस का जवाब दे दो। इस मुस्तदरक के हदीस का जवाब, मन अता अलियन अलैहिस्सलाम फक़द अताअनी व मन असाहु फक़द असानी। पहले इसका जवाब दे दो, फिर वली की तरफ चलते हैं ना। पहले इसका जवाब दे दो। मैं वली की तरफ ही आ रहा हूँ, मेरा इसी सवाल पहले इसका जवाब दे दो। नहीं, आप फ्रॉड कर रहे हैं ना। पहले मैंने ये हदीस पढ़ी है, पहले मैंने ये हदीस पढ़ी है। खुद आ जाएगा, आप खुद फंस गए हो, आप खुद आ जाएगा जवाब, आपको आ मैंने जाएगा। हदीस गदीर में भी मैंने अगर वली का तर्जुमा किया उसके साथ 10 करीना भी बता दिया था ना। आपसे तो मैंने पूछा था कि करीना दे दो, कहता दोस्त। मेरा जवाब इसी आपके सवाल में, आप मुझे इसका जवाब दे, ज़रबा का माना क्या है, बस। ज़रबा का मतलब है कि उसने मारा, यानी मैंने आपको मारा। मैंने आपको मारा। का माना क्या हुआ? ज़रबल्लाहु का माना क्या हुआ? क्या माना हुआ? अल्लाह ने मार दिया। पूरा पाया, पूरा पढ़ो, हम जवाब देंगे ना। पूरी आयत आगे क्या है? ज़रबल्लाहु आगे मिसाल है, यही वलीउल्लाह के, यही इसका माना खलीफा और इमाम नहीं होता। आप लोगों को बेवकूफ न बनाओ। अगर खलीफा इमाम नहीं है तो इसका तर्जुमा करना। आप जरा तर्जुमा करो इस हदीस का, पढ़ो, तुम पढ़ के तर्जुमा देखो, तुम पढ़ के तर्जुमा करो। मेरे सवाल का जवाब पहले दो, क्यों भागते हो उधर इधर? आप ज़रबल्लाहु का मिसाल दो, क्यों इसका तर्जुमा आप मारना नहीं कर? करो इसका तर्जुमा, क्यों नहीं? पूरा आया पढ़ो ना, पूरा आया पढ़ो ताकि हम तर्जुमा करें। अल्लाह ने मसल मारी है, अल्लाह ने मसल मारी है, अल्लाह ताला ने एक मसल मारा है, मिसाल मारा है अल्लाह ताला ने एक मसल। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत यही आपके इल्मी और आप और लोगों पर जो है ना, जो बातें आप करते हो, आपने कहा तर्जुमा करो, मैंने तर्जुमा किया, जाने तहतुल लफ्ज़ी तर्जुमा किया। तो हम आप पूरी आयत पढ़ोगे तो पूरा तर्जुमा करेंगे ना। हर जगह हर लफ्ज का करीने के मुताबिक उसका वली का माना आपने लगाया, इधर आप ज़रबा का माना कोई और करते हो, उधर वली का आपने मन माने के हिसाब से खलीफा बनाते हो। क्यों? शेख अल्लाह का खौफ क़यामत हक, अल्लाह का खौफ आप करें, अल्लाह का ना, अल्लाह पे तुम्हारा ईमान है ना, तुम्हें क़यामत का खौफ है, तुम ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तुम्हारा ईमान है, कुछ नहीं। अबू बकर उमर तुम्हारा अल्लाह भी है, अबू बकर उमर आयशा तुम्हारा कुरान भी है, शरीयत भी है। अबू बकर उमर को आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत तारीन अलैहिस्सलाम को छोड़कर उनके पीछे पड़े हो, जिनकी न कोई इल्म है, फजीलत, उनके आप उनके मताइन का एक जवाब नहीं दे सकते। शर्म करो, कुछ हया करो। ये मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल आपके कुतुब से, नवासिब के कुतुब से दिखा दिए हैं। खिलाफत किसकी है? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की। ताअत किसकी वाजिब है? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की। इतनी हदीस दिखा दी है। पता ये चला कि आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ही नहीं। आप अबू बकर, आपका रब ये अबू बकर है, आपका जिब्रील आपका फरिश्ता नहीं, आयशा आपका फरिश्ता है, ठीक है ना। अबू बकर आपका रब है, फरिश्ता आपका जिब्रील है, आयशा है, और नबी आपका उमर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से, उनके फरामीन से, कुरान मजीद से आपका कोई वास्ता ही नहीं, सब लक़लक़े लिसान है। देखो, आप किसी का मज़हब, किसी का, और भाई अगर तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान चाहिए तो इसका जवाब दे दो। एक हदीस पे चलते हैं, एक हदीस का जवाब चलते हैं। मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असा अल्लाह व मन अता अलियन अलैहिस्सलाम फ़क़द अताअनी व मन असा अलियन अलैहिस्सलाम फ़क़द असानी। जिसने मेरी ताअत की उसने अल्लाह की ताअत की, और जिसने मेरी मासियत की उसने अल्लाह की मासियत, और जिसने अली अलैहिस्सलाम की ताअत की उसने मेरी ताअत की, और जिसने अली अलैहिस्सलाम की मासियत की उसने अल्लाह की। तो पता ये चला कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हदीस सही की ताअत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत की तरह हर फर्द पे वाजिब है। सुन लो ना, प्लीज सुन लो, मेरा मौक़िफ़ सुन लो, फिर जवाब देना। मैं बयान करूं तो आप जवाब देंगे ना। खुद क्यों तर्जुमा करते? मुझे जवाब देने दो ना। मैं तुम शर्म करो, तुम शर्म। नबी अलैहिस्सलाम कह रहे, जिस शख्स ने मेरी इताअत की फिर दीन के अंदर, ठीक है, चलो दीन ही के अंदर क्या मसला है? नबी ने दीन की शर्त लगा दी। चल बाकी चले जी, नबी की हर बात नहीं मान, चले जी, अल्लाह की भी हर बात नहीं मान, अल्लाह की भी हर बात नहीं मान। या अल्लाह, मैंने कहा ना इनका असल पैगंबर अबू बकर है, फिर इनका फरिश्ता आयशा है, जिब्रील नहीं है, ठीक है ना। यार सुनते नहीं हो तो फिर क्या फायदा? चलो सुनते हैं भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात नहीं मानी है जी, सिर्फ वो नमाज वगैरह सिखाएंगे। चले जी, बीच में क्यों बोलते हो आप? आपने तो अपनी तरफ से बयान कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर ताअत, हर हुक्म वाजिब नहीं है, दीनी बात। हाँ,
ایسے فضول بھی حکم دے سکتے ہیں. دین کے علاوہ کوئی بات کرتے ہی نہیں. نبی علیہ السلام دین کے علاوہ کوئی بات کرتے چلے اگر بات کی انہوں نے کوئی اور بات کی نہیں ماننا واجب نہیں. بالکل. اگر وہ قرآن اور دین کی کیوں شرط لگاتے ہو؟ کیوں دین کی شرط لگاتے ہو؟ دین کی کیوں شرط لگاتے ہو؟ یار میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں, آپ سنتے نہیں ہو. چلو بتاؤ. اگر نبی علیہ السلام اور علی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے کسی غزوہ میں یا کسی مقام پر یا اس کو کوئی ذمہ داری دی, تو اس جس طرح نبی علیہ السلام یا امیر کی اطاعت ہے, اس طرح علی علیہ السلام کی واجب. اس کو آپ خلافت سے کیسے جوڑتے ہو؟ تو یہ ایک ایسی چیز کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میں نے علی علیہ السلام کو وہ کسی غزوے میں امیر بھیج دیا تو بھائی کمانڈر کا وہ آپ نے اطاعت کر. نبی علیہ السلام کا نہیں کہہ رہا ہوں, میں نبی علیہ السلام کا نہیں کہہ رہا. یہ تو بھائی حدیث میں یہ جملے مجھے دکھاؤ, یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ اگر میں نے اس کو اگر میں نے اس کو کسی غزوے میں بھیجا تم نے اس کی بات مان. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے نا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ جس طرح میری طاعت واجب ہے, جس طرح اللہ کی طاعت واجب, اسی طرح علی علیہ السلام کی طاعت واجب. اور جس طرح میری طاعت میری معصیت حرام ہے اور اللہ کی معصیت, اسی طرح علی علیہ السلام کی معصیت حرام. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بالکل نبی کا ہر رتبہ طاعت امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت یعنی اللہ کی طاعت, اس کی معصیت اللہ کی. یہ تو واضح ہے ہر چیز میں, کوئی شرط ہی نہیں ہے, کوئی قید ہی نہیں ہے. ہر چیز میں کوئی قید نہیں لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قید لگانا ہوتا تو لگا دیتا. کیوں غلط غلط لوگوں کو بیان کر, کیوں غلط غلط بیان کرتے تو قید دکھاؤ نا, تم قید دکھاؤ, یہاں قید دکھاؤ, شرط دکھاؤ کہ فلان مسئلے میں آپ نے طاعت کرنی, دوسروں میں نہیں. کہو قید دکھاؤ نا, یہاں پہ قید کہاں لکھا ہے؟ اس چیز کا قید آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کس چیز میں طاعت واجب, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز میں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود نہیں کیا, قید نہیں لگایا. آپ کہتے ہیں بعض امور میں طاعت واجب ہے, بعض امور میں معصیت حرام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قید نہیں لگایا. جیسے اللہ کی طاعت, جیسے اللہ کی طاعت ہر چیز میں واجب ہے نا, اس کی معصیت ہر چیز میں حرام. اسی طرح علی علیہ السلام کمر تو یہ تو ہر وہ شخص جس نے امامت کدھر جا گیا, اس میں یہ ہے بھائی سن لو. اب جس کی طاعت اللہ کی طاعت کی طرح واجب, جس کی معصیت اللہ کی معصیت کی طرح حرام ہے, اس کی ہر بات ماننا واجب. اب سن لو, خاموش خاموش. اس کی ہر بات ماننا واجب, اس سے اختلاف رکھنا حرام. امامت اسی کو کہتے ہیں. ہر امیر کی اطاعت واجب ہے. علی ابن طالب کی فضیلت ہے بس. یہ دیکھو, یہ کسی اس طرح نہیں بولا کہ اگر میں نے کسی غزوے میں بھیجا اس کی بات آپ نے مانی, یہ تو نہیں بولا. اگر بولا ہے تو آپ بتائیں نا کہ قید لگا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید تو نہیں لگائی کہ غزوے میں فلان غزوے میں بھیج رہا ہوں. یہ حدیث دکھاؤ نا, اس میں کہاں پہ غزوہ لکھا ہے؟ کسی غزوے میں یہ بولا, کسی مثلاً کہ وہ کسی اس میں بھیجاؤ, کسی مثلا کوئی کہیں جا رہا ہو کسی مشن پہ بھیجاؤ, اس طرح تو نہیں. وہ تو آپ کا تعصب, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں ماننا چاہتے ہیں. وہ سیاست جو ہوئی ہے نا 5400 اہل بیت علیہ السلام کے خلاف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, شریعت, وہ سیاست جو ہوئی ہے نا, اس سیاست کی مجبوری میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی وہ اگر ان کو کسی غزوے میں بھیج دیں تو یہ شرط ہے. یہ نہیں بتایا نا آپ کی تو یہی مجبوری ہے نا, تو آپ نے کسی بھی حدیث کو آ کے لا کے اس کو امامت سے جوڑیں. دیکھو پھر ایک حدیث ہے, اس حدیث کو پڑھتے ہیں. پھر حدیث نمبر 4699, یہ بھی حدیث صحیح ہے. من اطاعنی فقد اطاع اللہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی ابن ابی طالب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا, جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ, اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت. ومن اطاعک فقد اطاعنی, جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری طاعت. ومن عصاک فقد عصانی, اور جس نے تیری معصیت کی اس نے میری معصیت. جس نے بھی ہو, اس میں ابو بکر, عمر, عائشہ, یعنی یہ کو غلام بنا دیا بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو, سب صحابہ کو, سب اپنے سسروں کو بشمول ابو بکر, عمر, بشمول عثمان, سب کو غلام نوکر بنا دیا. مولا امیر اب من کنت مولا کا مطلب پتہ چلا. مولا سے دوست مراد نہیں, مولا سے مراد ہے سید, مولا سے مراد ہے باس, لارڈ. مولا سے کیا مراد ہے؟ جس کی طاعت واجب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرح آئے, قرینہ منفصلہ ہوتا ہے, قرینہ متصل. یہ قرینہ منفصلہ آئے, کمر دو. مولوی خامہ شیعوں کے سامنے شرمندہ, اپنے عوام کے سامنے شرمندہ, خیبر پختونخوا صوبہ سرحد والوں کے سامنے شرمندہ, دنیا میں بھی شرمندہ, قبر میں بھی شرمندہ, روز جزا بھی شرمندہ, حوض کوثر سے محروم. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹی کلمہ پڑھ رہے تھے نا, وہ جھوٹی کلمہ پڑھ رہے تھے, ابھی تک یہ سب پتہ چلا نا, سب کا کلمہ ہی جھوٹا. کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ ایمان ہی نہیں. ایمان ہے تو تصدیق کر لے. آپ کا تو کسی مسئلے پہ ٹکنا نہیں, آپ ادھر سے ادھر سے ادھر. آپ پتہ چلا نا کہ کوئی ایمان, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کیا, ان کا اصلی پیغمبر ابو بکر ہے, وہ جبریل نہیں ہے, عائشہ. وہ کیا بتاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو نہ مانے وہ مسلمان ہے, کافر ہے.
شیخ صاحب آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو نہ مانے مسلمان کافر ہے. آپ ایک مسئلے پہ کبھی ٹکے ہو کہ مجھے یہ بتاؤ، کبھی ایک بار پہ ٹکے ہو آپ آپ نے منصوص من اللہ کی حدیث دلیل مانگی نا، میں نے تو چیلنج نہیں کیا، آپ نے چیلنج کیا نا، تو منصوص من اللہ لے لو بھائی، منصوص من اللہ لے لو. آگے جان کو آپ منہ سے نکال دو، بس بولتے رہو، سب بولتے رہو، سب کافر ہے. آپ مسلمان ہو، آپ کو جو مسئلہ نہیں آتا آپ نے اس سے بات اس سے کسی مسئلے پہ ٹکنا نہیں ہے. یہ جو ہم نے بات شروع کی تھی اس نے کدھر سے اٹھا کر کدھر لے کر آیا، اور ادھر آپ نے منصوص من اللہ مانگا نا کہ دکھاؤ کہ وہی کام بولا کہ میرے بعد اس کی اطاعت واجب ہے. بھائی پتہ چلا نا کہ اللہ نے منصوص بتایا، واضح بتا دیا کہ میرے بعد خلیفہ امام کون ہے. وہ آپ صحابہ نے آپ کو بے دین کر دیا، یہ میرا قصور نہیں ہے، شیعوں کا قصور. بیچ میں نہیں. علی علیہ السلام کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام یہ بھائی یہ فضیلت سے ہر طرح کی فضیلت نہیں ہے، خلیفہ ہو کیا یہ امامت کی فضیلت. امامت میں فٹ کرتے ہو، یہ تو آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. بھائی جس کی اطاعت واجب ہے وہ آپ کا امام نہیں ہے. شیخ صاحب ایک بات مجھے بتاؤ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فلان شخص کی اطاعت واجب ہے، اس کی معصیت حرام، یہ آپ کا امام نہیں؟ امامت پر کس چیز کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھئی فلان شخص جو ہے اس کی ہر بات ماننا واجب ہے اور اس کی مخالفت کرنا حرام ہے جیسا اللہ، یہ اس سے زیادہ بلیغ اور اس سے امامت ثابت کرنے کے لیے آپ کیا اس جملے ہو؟ یار اس سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ کی خلیفہ چل بھائی اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے شیخ صاحب، صحیح ہے. وہ سامنے آپ کو دکھا بھی دینا کسی ہے سامنے سمندر ہے، کہتا ہے نظر، وہ کلفٹن کے ساحل پہ آپ کو لے کے چلے دکھائے وہ سمندر ہے بھائی، کہتا ہے کہیں نظر نہیں آ رہی. یہ سامنے میرے تو سامنے بھی کوئی سمندر ہی نہیں ہے، یہ سامنے مجھے صحرا لگ رہا ہے، یہ بلوچستان ٹھیک ہے. فراڈ کا کوئی حد ہوتا ہے. مولوی رشید او بھائی فراڈ فریب کا، او بھائی سب سمجھ رہے ہیں کہ آپ کتنے پس گئے. آپ کا مذہب باطل ہے بھائی. اور پھر شیعوں کا تانا نہیں دینا کہ شیعہ کہتے ہیں صحابہ کافر ہو گئے. انہوں نے خود اقرار کیا کہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کا ایمان آج ثابت ہو گیا، ان کا ایمان ہی نہیں. اگر ایمان ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تو ان کی سنت حدیث کا انکار کہتے نہیں ہے. کہاں ہے امام؟ اس کے باوجود کیا پتا چلا نا کہ صرف شیعہ ہیں، صرف شیعہ جو لا الہ الا اللہ کو بھی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. یہ صرف شیعہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانتے ہیں. جو نبی کے خلیفے کو نہ مانے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کو نہ مانے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ شیخ صاحب پہنچ گیا. چلیں جی اب تیاری کرو، جبر اختیار پہ تیاری کر کے آ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ بہت مہربانی آپ کی. آج آپ نے الحمدللہ سب جماعت عمریہ کا منہ کالا کر دیا. یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا. ہاں صوبہ پختونخوا، صوبہ سرحد